محترم سامعین، ایک زبردست وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ایسا وظیفہ ہے کہ اس کے 4 عظیم فائدے ہیں، 4 ایسے فائدے ہیں محترم کہ آپ انشاءاللہ یہ سن کر بہت خوش ہوں گے کہ اللہ جل شانہ ایسے زبردست ذات ہے، ایسے قدرت والا ذات ہے کہ اللہ جل شانہ صرف ایک تسبیح پر 4 انعامات دیں گے۔ انشاءاللہ آپ خوشی سے انشاءاللہ بہت خوش ہو جائیں گے۔ ہمارا وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ یہ وظیفہ محترم سامعین بہت برکت والا وظیفہ ہے۔ اس کے 4 فائدے ہیں، آپ سن لیجئے انشاءاللہ۔ یہ 4 فائدے اللہ جل شانہ آپ کو ضرور عطا فرما دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھے تو ایک کلمات اس کے لیے فقر و فاقے سے حفاظت کا ذریعہ اور قبر کے وحشت اور تنہائی میں انسیت کا باعث ہوں گے، اور ان کلمات کی برکت سے پڑھنے والے کا غنا ظاہری اور باطنی حاصل کرے گا، اور قیامت کے دن ان کلمات کے برکت سے وہ جنت کے دروازے پر دستک دے گا۔ تو محترم سامعین، جو 4 برکات ہے، 4 عظیم فائدے ہیں، وہ یہ ہے۔ اس حدیث کا تشریح یہ ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین روزانہ 100 بار پڑھنے والے کو 4 بڑے فائدے حاصل ہوں گے۔ ان میں سے ہر فائدہ ایسا ہے جس کا ہر شخص محتاج ہے، لہٰذا ہر شخص کو ہر روز اس کے ایک تسبیح پڑھنی چاہیے، اور وہ فائدہ یہ ہے، یعنی 4 فائدے انشاءاللہ آپ کو اللہ جل شانہ عطا کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نمبر 1، فقر و فاقہ اور معاشی تنگی دور ہونا۔ آپ کا جتنا فقر و فاقے ہے، آپ کا غربت ہے، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کا زمینداری نہیں چل رہی، آپ کا شادی کا پرابلم ہے، آپ کا یعنی نکاح کا پرابلم ہے، تو فقر و فاقہ و معاشی تنگی دور ہونا، یعنی اللہ جل شانہ آپ کو اتنے پیسے دیں گے، اتنا معاش دیں گے، اتنے ضروریات آپ کے پورے ہو جائیں گے کہ آپ انشاءاللہ اس سے خوش ہوں گے۔ اگر کوئی شخص یہ بولے کہ آپ خود کیوں نہیں کرتا، تو میں الحمدللہ خود بھی یہ وظیفہ کر لیتا ہوں۔ روزانہ میں 100 مرتبہ فجر کے نماز کے بعد میں 100 مرتبہ یہ وظیفہ کر لیتا ہوں۔ اس کے دوسرا انعام یہ ہے، یعنی فائدہ یہ ہے کہ قبر کی وحشت دور ہوگی، راحت اور انسیت حاصل ہوگا۔ یعنی ہر کسی کو قبر میں جانا ہے، یہ تو پکی بات ہے، کسی میں اس کا شک نہیں ہے کہ میں نہیں مروں گا، ہر کسی کو موت آنی ہے اور وہ قبر میں جائیں گا۔ جو قبر میں جائیں گا تو اس کے لیے اس وظیفہ کو ضرور پڑھنا چاہیے 100 مرتبہ، تو قبر میں اس کی وحشت یعنی گھبراہٹ اور انسیت اللہ جل شانہ عطا کریں گا۔ 3 نمبر فائدہ یہ ہے کہ غنا ظاہری اور باطنی نصیب ہوگا۔ ظاہر تو آپ غریب لگ رہا ہے، باطنی میں آپ امیر لگ رہا ہے، اللہ جل شانہ آپ کو ظاہری بھی عطا کریں گے اور باطنی بھی ایسا غنا دیں گے اللہ جل شانہ کہ آپ کے پیچھے لوگ پھریں گے کہ بھائی مجھے دے دے، مجھے دے دے، آپ زکوٰۃ پہ لوگوں کو دینا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ ایسا وظیفہ ہے۔ 4 نمبر فائدہ یہ ہے محترم سامعین کہ جنت کے ہر دروازے پر دستک دینے اور جنت میں داخل ہونے کے سعادت ملنا۔ یہ آخری ہمارا خواہش ہے محترم سامعین، ہر کوئی یہ بولتا ہے، ہر شخص کا یہ خواہش ہے کہ میں جنت میں جاؤں۔ اگر یہ بوڑھا ہے، عورت ہے، جوان ہے، مرد ہے، جو مسلمان ہے اس کا یہ خواہش ہے کہ میں جنت میں جاؤں، تو اس کے لیے یہ وظیفہ 100 مرتبہ کیا۔ 100 مرتبہ تو بہت زیادہ نہیں ہے، 100 مرتبہ تو 10 منٹ میں ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ یہ 10 منٹ کا وظیفہ 4 فائدوں کا انشاءاللہ اللہ جل شانہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور یہ حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزانہ جو بندہ، عورت ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، 100 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ اس کو یہ بہترین بدلات دیں گے انشاءاللہ 100 مرتبہ۔ تو محترم سامعین انشاءاللہ کوشش کرے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی اللہ کا امانت ہے، اس زندگی میں اللہ جل شانہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اللہ جل شانہ پر فرمانبرداری کرنی چاہیے، اور اللہ جل شانہ سے ایسا تعلق بنائے محترم سامعین کہ آخرت میں اللہ جل شانہ ہمارا کام آ جائے۔
تو انشاءاللہ میں بھی انشاءاللہ اس وظیفہ کروں گا، میں کرتا رہوں گا. آپ بھی انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس وظیفے کو اپنی مقصد بنائیں، اور یہ وظیفہ جو بھی وقت میں پڑھنا چاہیے اب پڑھے. صبح فجر کے نماز کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جو بھی نماز کے بعد، جس نماز کے بعد بھی پڑھنا ہے تو آپ پڑھیں. انشاءاللہ کوئی قباحت نہیں ہے. ہم کو بھی دعائیں کریں انشاءاللہ، ہم آپ کو بھی دعائیں کریں گے. اللہ جل شانہ آپ کی